जो बुराई आपसे नहीं छूट रही, जितनी छूट रही है उतनी तो छोड़ो मेरे भाई। कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, एक की तो पाबंदी शुरू करो। बोलो भाई फजर में नहीं उठा जाता, ज़ोहर में तो आ जाओ। कुछ दिन जब ज़ोहर में आओगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, तो एक तबीयत में सुकून महसूस होगा। लोग भी कहेंगे कुछ चेहरे पे माशाअल्लाह वो जो फिटकार हुआ करती थी, अभी नूर तो नहीं आया मगर फिटकार में कुछ कमी अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ महसूस हो रही है। नूर नहीं आया अभी, लेकिन वो फिटकार में कुछ क्या हो गई है, कमी। और कुछ बातें भी आपकी अच्छी हो गई हैं, कुछ सुलझे से लग रहे हो, तो ये चीजें मोटिवेट करेंगी आपको कि यार असर भी पढ़ लिया करो। और खुद कुरान कहता है दुनिया में तो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग गुनाहों से बचते हैं फरिश्ते उनके दिल पे नाजिल होकर उनको मोटिवेट करते हैं। कुदरत की तरफ से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन पर आने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों पे नहीं छोड़ा हुआ आपको, बल्कि खुद अल्लाह की तरफ से भी क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है आपको, और जज्बा बढ़ाते हैं अल्लाह ताला। इसी को हदीस में दूसरे अंदाज में बयान किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाता हूं। जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के। ये क्या है कि जितना वो कर रहा है तो मैं उसको और ज्यादा मोटिवेट करके उसके जज्बे को बढ़ाता हूं। उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जितनी वो सोच रहा होता है उतनी नहीं करनी पड़ती मेहनत, लेकिन पहल करनी पड़ेगी आपको। बटन लगा के तो कम से कम तिनका तो उठाना पड़ेगा ना। ये भी अगर तैयार नहीं हो तो भाई फिर नहीं हो सकता। अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह कहते हैं ये हिदायत हम तुम पर थोप दें, तुम्हें कान से पकड़ के सीधे रास्ते पे चला दें, ऐसा नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा। एक नौजवान को आदत पड़ गई फोश फिल्में देखने की। वो कह रहा है मुझसे नहीं छूटती, मैं बहुत तौबा करता हूं, टूटती है तौबा करता हूं। मैंने कहा देखो अपने आप को अपने नफ्स के हवाले ना कर दो। हवाले करने का मतलब अब ये आप यानी ये फर्ज करके बैठ गए कि अब मेरा नफ्स मुझसे जो करवाएगा वो मैं करूंगा, क्योंकि अब तजर्बा करके देख लिया, तौबा भी करके देख ली। एक ने तो कहा मैं हज करके आया फिर भी नहीं छूट रही, फिर मुझसे तौबा टूट गई। तो मैंने कहा अपने आप को अपने नफ्स के हवाले करके मत बैठो कि अब मायूस हो गए कि यार अब नहीं छूट रही तो अब जिंदगी इसी में गुजारे। मैंने कहा ना ना ना, फड्डेबाजी नफ्स के साथ करनी है। और मैंने कहा चूंकि इसकी लत पड़ गई है, ये लत तो आपने खुद डाली है ना, अब इसकी सजा है। सजा ये कि अब ये लत इतने आराम से नहीं छूटेगी। एक दफा किसी से गुनाह हो गया फौरन गिड़गिड़ा के तौबा करके छोड़ देता। आपने खुद बार बार तौबा तोड़ी है, बार बार तौबा तोड़ी है, तो अब अल्लाह कहता है कि अब तुम्हें छोड़ने में भी कुछ मुश्किल पेश आएगी, लेकिन हिम्मत करो, अल्लाह छुड़वा देगा इंशाअल्लाह। वो हिम्मत कैसे करो? मैंने कहा पहली बात तो ये कि अपने ये तस्लीम नहीं करना अपने आप को। जैसे रिंग में किसी पहलवान से आपका मुकाबला हो, आपको पता है पिटूंगा मैं, तो एक पिटने का तरीका, एक हारने का तरीका होता है कि पिट पिटा के मुकाबला किया और उसके बाद हार गए तो जीतने वाले को लोग मुबारकबाद देते हैं, हारने वाले को भी कहते हैं बहरहाल मुकाबला तुमने भी डट के किया। क्या ख्याल है? और एक हारने वाला वो होता है रिंग में उतरा और कहता है भाई अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे यार, मैं लेट रहा हूं, बस पता कहां लेटना है, कितनी देर तक अपने बाजू जमीन पे रखने हैं। लोग उस पर लानते करेंगे ना, बोले कम्बख्त आया क्यों है रिंग में, हमें बदनाम करने के लिए आया था। कुछ तो फाइट करता, कुछ तो लड़ता। तो चलो हार जीत तो होती है, कभी कभी बड़े फाइटर हार जाते हैं, तो तू भी हार जाता। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, हार जीत तो किसी ने तो हारना था ना। तो तू तो वहीं आगे आराम से लेट गया और कह रहे बता दो वैफी साहब हो गए, तीन तक गिनती गिन ली, उड़ जाऊं। तो मैंने कहा मेरे भाई ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की। ये जो नफ्स है ना और शैतान, इससे जिंदगी भर की दुश्मनी है। कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले, कभी तू भी तो पिछाड़ इसको। तो पिछाड़ने का मैंने उनको टेक्निकल तरीका बताया। असल तो ये है कि जब किसी को ऐसी लत पड़ जाए ना, किसी शेख से बुजुर्ग से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक कायम करे, उनको लिख के दे, उनकी खानका में जाके बैठे, अल्लाह अल्लाह सुने, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह गुनाहों की नफरत दिल में पैदा हो जाएगी। लेकिन जैसे जो जनरल फिजिशियन होते हैं ना,
وہ کچھ بیماریوں کی ایک عمومی دوا تو دیتے ہی ہیں, وہی سر میں درد ہو تو پیناڈول تو سبھی کھا سکتے ہیں, کہتے ہیں نا, باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو روحانی علاج, یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے, ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ ویسے ہی بتاتا ہے. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے, یاد رکھو قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے. گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر. بچوں پہ برا اثر, یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا. باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے. جب ہم کہتے ہیں نا دھمکیاں میں تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو اسی اسٹائل میں بات کرے جس اسٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. قرضہ لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو نا آپ کا 1 کروڑ روپے, تو آپ اس سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرے تو گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, میرے تو گھر میں, آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. تیرے گھر میں چولہا نہیں چل رہا, یہ تیری ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور یہ اور وہ ہے, اب کیوں ہے؟ تو بہانے سنتے ہو اس کے, تو یہی تانا دیتے ہیں بھائی چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا, تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تیری بیوی کے پیٹ میں درد ہے, تیری ساس بستر سے گر گئی, یہ سارے تیری ہیڈ ایک ہیں, میرے پیسے مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ کو. اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا, میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا, میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی یار کیا کروں. تو کہنا بھائی چھوڑنا تو ہے, اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا, چھوڑنا تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں. اب کیسے چھوڑنا یہ مسئلہ ہے. تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا, سب سے پہلے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لیے سستا نہیں رہے گا, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قیمت ایسی ہو کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو. کہ آدمی کہے, جیسے ایک آدمی کو کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی, وہ کہہ رہا ہے میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. اب جس سے وہ برائی نہیں چھوٹ رہی وہ 1 سال کے روزے کہاں رکھے گا؟ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے بھائی تو برائی نہ چھوڑ, اتنا نیک ہوتا تو برائی نہیں چھوڑ دیتا. وہ ایک صاحب کو چوری کی عادت پڑ گئی, میرے پاس آئے, میں نے کہا یار جب بھی چوری ہونا اتنے روزے رکھا کرو. تو وہ کہنے میں 1 مہینے کے رکھوں گا. میں نے کہا 1 مہینے کے تو افورڈ نہیں کر سکتا, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا. تو یہ بھی کسی ماہر سے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر. تو علماء کہتے ہیں 2 قسم کی سزائیں. ایک جرمانہ, اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے, اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو بس. جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے, گال پہ ہاتھ پھیرا ہے یا چماٹا مارا ہے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کے کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ سزا متعین کرنی ہے اپنے لیے. سزا دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں, ابھی بھی بیان سنتے ہیں, ان کو سگریٹ کی بہت زیادہ عادت.
میرے پاس فون آیا, میں نے کہا بھائی پیسے صدقہ کرو, جب بھی ایک سگریٹ پیو پیسے نکالو. تو وہ وہاں کے ڈالر کے حساب سے یہاں کے 10,000 روپے بنتے ہیں. انہوں نے کہا جب بھی سگریٹ پیوں گا 10,000 روپے صدقہ. وہ کر رہے ہیں. سگریٹ چھوٹی نہیں ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک سگریٹ کتنے کی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ سگریٹ تو 5-5 10-10 روپے کی پڑتی ہے, تو پیتے رہو بیٹھ کے. جب ایک سگریٹ کی قیمت گورنمنٹ مہنگی کر دے 10,000 روپے تو صرف مالدار پیئیں گے, غریب لوگ بولو بھائی چھوڑ دیں گے, بولیں گے کچھ اور تلاش کرو بھائی. ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ بہت پیتے تھے. ان کے ماں باپ کو پتا چلا, انہوں نے پکڑا, سمجھایا, مارا, وہ نہیں چھوٹ کے دے, مسئلہ نہیں چھوٹا. ایک دن میں نے دیکھا سگریٹ چھوڑ دی, پان پہ آ گئے. میں نے کہا یار آپ تو چھوڑتے نہیں تھے, کیسے؟ انہوں نے کہا یار مہنگی اتنی ہو گئی, گھر سے جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے, تو یہ مجھے سستا پڑتا ہے. وہ سگریٹ تو بہت زیادہ پی جاتی تھی, پان 24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پان بھی اگر مہنگا کر دیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. تو وہ گورنمنٹ مہنگا نہیں کرتی تو آپ خود اپنے لیے مہنگا کر لو. آپ کہو کہ ایک سگریٹ مجھے 10,000 کی پڑے گی. اگر آپ کی آمدن ہے, اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو پھر آپ 500 کی کر لو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ایک سگریٹ کتنے کی پڑے گی آپ کو؟ 500. اس سے یہ سگریٹ چھوٹے گی نہیں, کیونکہ شیطان آپ کو مایوس کرے گا, یار میں تو 500 دے رہا ہوں, پھر بھی چند دن تک ہوگا, اس کے بعد خود بخود کم ہوگی. چھوٹے گی نہیں, کم ہوگی, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے, پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے, یار کچھ ہوتا نہیں ہے, دوبارہ سے خام میں پیسے کیوں ضائع کروں میں. ختم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی, اور جب کم ہوگی